بوڑھا تاموس جو اپنے دشمنوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اس نے سمندر میں بہہ کر آتی ایک بچی کو، جس کا نام روبی تھا، پال پوس کر بڑا کیا اور اسے اپنے تمام پراسرار علوم سکھائے۔ روبی اپنے دوست شیشناگ کی مدد کو گئی تو دشمنوں نے اسے گھیر لیا، جہاں ایک بہادر شہزادے نے اس کی جان بچائی۔ پھر دشمنوں کے علاقے سے یہ لوگ کیسے فرار ہوئے، آگے دیکھتے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ستونو بادشاہ بھی گھبرا گیا اور اس نے جیل کے داروغہ سے کہا، حوالات کا دروازہ بند کر کے جلدی سے تالا لگا دو۔ داروغہ نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی اور حوالات میں تالا لگا دیا۔ اس کے بعد ستونو وہاں سے رخصت ہو گیا۔ آہوجہ اڑن استے پر اس شہر کے باہر ہی اتر گیا اور اس نے استے کو واپس جانے کا حکم دیا۔ استا واپس چلا گیا اور آہوجہ شہر کی طرف بڑھا۔ وہ ایک بار پہلے بھی اس شہر میں آ چکا تھا، جس وقت ستونو کا باپ بادشاہ تھا اور ستونو اس کی اور کمبوجا کے ساتھ یونان کی اس درسگاہ میں زیر تعلیم تھے، جہاں صرف بادشاہوں اور امراء کے بیٹے ہی داخل ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے باپ کی اجازت سے ستونو کے کہنے پر ہی یہاں آیا تھا۔ کمبوجا بھی اس کے ساتھ تھا۔ ستونو کا باپ بہت ہی مغرور بادشاہ تھا۔ ایک بار جب آہوجہ نے کھیل کے میدان میں جب ستونو کو کشتی لڑتے ہوئے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا تو ستونو کا باپ اس بات کو برداشت نہیں کر سکا تھا۔ اس نے اس وقت آہوجہ کی بے عزتی کی تھی اور کہا تھا کہ تم نے میرے بیٹے کو دھوکے سے پچھاڑا ہے۔ پھر بھی آہوجہ نے اس کی بات کا برا نہیں منایا تھا اور کہا تھا کہ وہ ستونو سے دوبارہ کشتی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اس پر ستونو کے باپ نے نہ صرف آہوجہ کو ہی برا بھلا کہا بلکہ آہوجہ کے باپ کی شان میں بھی گستاخی کی، جو آہوجہ برداشت نہ کر سکا اور اس نے ستونو کے باپ کو برا بھلا کہہ ڈالا، جس سے طیش میں آ کر ستونو کے باپ نے تلوار نکال لی۔ درباریوں کے سمجھانے پر ستونو کا باپ خاموش ہو گیا اور اس نے تلوار واپس رکھ لی، اور پھر آہوجہ اور کمبوجا فوراً ہی وہاں سے اپنے وطن لوٹ آئے تھے۔ اور یہ بات آہوجہ نے اپنے باپ کو بتائی تھی، جس کو سن کر آہوجہ کا باپ غضبناک ہو گیا تھا، اور وہ ایک زبردست بحری بیڑے کے ساتھ اس ملک کی زمین پر اترا تھا جہاں اس کی ستونو کے باپ سے سخت لڑائی ہوئی تھی، جس میں ستونو کا باپ اپنے غرور کی سزا پا چکا تھا اور اس کی فوج شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اور پھر آہوجہ کا باپ فاتح کی حیثیت سے اس ملک میں داخل ہونے کی بجائے واپس چلا آیا تھا، کیونکہ وہ اس ملک کو فتح کرنے کی نیت سے نہیں گیا تھا۔ اس کا مطلب صرف ستونو کے باپ کو غرور کا مزہ چکھانا تھا۔ اس لڑائی میں ستونو کا باپ مارا گیا تھا، جس کے بعد ستونو تخت پر بیٹھا تھا۔ چند برس تو وہ خاموش رہا، لیکن پھر اس نے بھی بڑے ہوتے ہی آہوجہ کے ملک کے تجارتی جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا، جس کی سزا دینے کے لیے آہوجہ کا باپ اس ملک کے خلاف اکثر فوج کشی کرتا رہتا اور ستونو کے بحری جہازوں کو اس کا بحری بیڑا سخت نقصان پہنچا کر واپس چلا جاتا تھا۔ اس بار بھی آہوجہ ستونو کے بحری بیڑے کو سزا دینے ہی آیا تھا، کیونکہ پچھلے دنوں ستونو کے اس بیڑے نے ایک تجارتی جہاز کو لوٹ لیا تھا۔ آہوجہ اس شہر کے ایک ایک راستے سے واقف تھا، اسی لیے وہ بے دھڑک شہر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی کچھ دور ہی گیا تھا کہ سامنے گرد اڑتی دیکھ کر جھاڑیوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ جب گرد چھٹی تو اس نے دیکھا ستونو 4 گھوڑوں کی رتھ پر سوار اسی طرف آ رہا تھا۔ آہوجہ سمجھ گیا کہ شام ہونے والی ہے اور ستونو بڑے مندر میں عبادت کی غرض سے جا رہا ہے۔ مندر اسی طرف تھا، وہ جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپا رہا۔ جس وقت ستونو کی رتھ اس کے قریب سے گزر گئی اور دوسرے درباری اور سپاہی بھی ایک ایک کر کے گزرنے لگے تو آہوجہ جھٹ جھاڑیوں کے پیچھے سے نمودار ہوا اور اس نے آخری سپاہی کو اچک کر گھوڑے سے نیچے گرا لیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ نہ تو آگے جاتے ہوئے سپاہیوں کو ہی اس بات کا پتہ چل سکا اور نہ ہی وہ سپاہی کچھ کر سکا، کیونکہ آہوجہ کے ایک ہی زبردست گھونسے نے اسے دنیا و ما فیہا سے بے خبر کر دیا تھا۔ آہوجہ اس سپاہی کو کھینچ کر جھاڑیوں کے پیچھے لے گیا اور پھینک دیا۔ اس کے بعد وہ اس سپاہی کے گھوڑے کو پکڑ کر اس پر سوار ہو گیا اور پھر گھوڑا دوڑاتا ہوا ان سپاہیوں کے ساتھ جا ملا۔ اب سورج ڈھل چکا تھا اور چاروں طرف ملک جاں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ آہوجہ نے اس سپاہی کی ٹوپی سر پر پہن لی تھی، اس لیے کسی کی توجہ اس پر نہ گئی۔ آہوجہ چاہتا تو اپنے ترکش میں سے تیر نکال کر ستونو کو اسی وقت نشانہ بنا سکتا تھا، لیکن وہ یہ چاہتا تھا کہ پہلے روبی اور کمبوجا کا پتہ چلائے کہ وہ لوگ کہاں ہیں، اور پھر وہ ستونو سے پچھلے حساب بھی بے باک کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ستونو نے آہوجہ کے ملک کے تاجروں کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ ستونو جب مندر سے واپس ہوا تو وہ اس کے حفاظتی دستے کے ساتھ محل میں جا گھسا اور کسی کی بھی نظر اس پر نہ پڑی۔ ستونو کا محل اسی قلعے میں تھا جس میں روبی اور کمبوجا بند تھے۔ مندر سے واپس آ کر ایک بار پھر وہ حوالات کی طرف چل دیا۔ اس وقت بھی جو سپاہی اس کے ساتھ تھے ان میں آہوجہ بھی تھا۔
رات کا وقت تھا، ستونو سے آگے آگے جو سپاہی تھے انہوں نے مشلیں اٹھا رکھی تھیں۔ حوالات کے داروغہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ان کا بادشاہ پھر حوالات میں قیدیوں کو دیکھنے آ رہا ہے تو وہ دوڑا دوڑا آیا اور آگے بڑھ کر اس نے حوالات کا دروازہ کھولنا چاہا تو ستونو نے اسے روک دیا اور بولا، ٹھہرو، دروازہ نہ کھولنا، یہ قیدی عام قیدی نہیں، بہت ہی خطرناک قیدی ہیں، میں ان سے یہیں کھڑے ہو کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور کمبوجا سے بولا، کمبوجا، میں نے تمہیں جو پیشکش کی تھی اس پر ٹھنڈے دل سے غور کرو اور اس لڑکی کو مجبور کرو کہ میرے ساتھ شادی کر لے اور ملکہ بن کر عیش کی زندگی بسر کرے۔ ستونو، افسوس ہے کہ میں حوالات میں بند ہوں، ورنہ اس بات پر تمہارا حلیہ بگاڑ دیتا۔ میں تمہیں کہہ چکا ہوں کہ میں اہوجا کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، اور میں نے تمہیں بتا دیا ہے کہ اہوجا اس لڑکی سے بیاہ کرنا چاہتا ہے، کمبوجا نے بگڑتے ہوئے کہا۔ اس بات کو سن کر ستونو کو بہت طیش آیا اور وہ غضبناک ہوتے ہوئے بولا، تو پھر تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، صبح ہوتے ہی تمہاری گردن اڑا دی جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے ستونو غصے میں زمین پر پاؤں پٹکتا ہوا واپس چلا گیا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا کافی دور تک چلا گیا تو اہوجا واپس پلٹ کر آ گیا۔ داروغہ جیل نے جب اس کو دیکھا تو بولا، تم کیوں واپس آ گئے؟ جناب، مجھے بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے کہ میں یہاں پہرا دوں، ان کا کہنا ہے کہ قیدی بہت خطرناک ہیں۔ اچھا، تو تم میرے سپاہیوں کے ساتھ مل کر پہرا دو۔ یہ کہتے ہوئے داروغہ وہاں سے چلا گیا۔ اہوجا نے دیکھا دونوں پہرے دار سپاہی گپ شپ میں مشغول ہیں، اس نے ان کی باتوں میں حصہ نہیں لیا اور وقت گزرنے کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا کہ دونوں پہرے دار نیند کے غلبے سے اونگنے لگے۔ وہ کمبوجا کے قریب گیا اور بولا، دوستو، رات کافی گزر چکی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم دونوں کو سخت نیند آ رہی ہے، اگر تم لوگ چاہو تو تم جا کر سو جاؤ، میں پہرا دیتا رہوں گا اور رات کے تیسرے پہر تم دونوں کو جگا دوں گا، پھر تم پہرا دینا۔ دونوں پہرے دار اہوجا کی بات مان گئے اور دوسرے حصے میں جا کر سو گئے۔ اہوجا کو جب اطمینان ہو گیا کہ اب اس کی طرف کوئی نہیں آئے گا تو اس نے جہاں کمبوجا قید تھا وہاں کا تالا توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس مقام پر مدھم مدھم روشنی تھی، پھر بھی کمبوجا نے جو ابھی تک سویا نہیں تھا اہوجا کو پہچان لیا اور خوشی سے اس کی طرف بڑھا۔ اہوجا نے کمبوجا کو شانوں سے پکڑ لیا اور بولا، کمبوجا، روبی کہاں ہے؟ وہ ساتھ والی حوالات میں بند ہے، کمبوجا نے بتایا۔ اہوجا نے کمبوجا کو آزاد کرا لیا اور اس کے بعد وہ دونوں جلدی سے ساتھ والی حوالات میں داخل ہو گئے۔ تالا ٹوٹنے کی آواز سن کر روبی اٹھ بیٹھی، ورنہ وہ آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، اور پھر اس نے جیسے ہی اہوجا کو دیکھا تو وہ خوش ہو گئی۔ چلو روبی، جلدی سے نکل جائیں، کہیں پہرے دار سپاہی جاگ نہ جائیں، اہوجا نے کہا، اور روبی ان کے ساتھ چل پڑی۔ سیڑھیاں چڑھ کر جب یہ لوگ ایک راہداری کی طرف بڑھے تو سامنے سے 4 پہرے دار آتے نظر آئے، جنہوں نے انہیں دیکھ لیا اور وہ تلواریں سونت کر ان کی طرف بڑھے۔ کمبوجا کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ اہوجا نے تلوار نکال لی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن روبی نے اسے روک دیا اور بولی، تم دونوں پیچھے ہٹ جاؤ، لڑنے سے شور مچ جائے گا اور دوسرے سپاہی بھی آ جائیں گے اور ہمارا بھاگ نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کھڑی ہو گئی اور اپنی نگاہیں ان سپاہیوں پر گاڑ دیں۔ دوڑ کر آتے ہوئے سپاہیوں کو یوں لگا جیسے ان کے اعضاء جواب دے گئے ہوں، اور وہ لوگ ان کے قریب پہنچتے پہنچتے زمین پر گر کر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کمبوجا اور اہوجا نے 2 سپاہیوں کے لباس اور ہتھیار اتار لیے اور انہیں اٹھا کر قلعے کی فصیل پر سے نیچے سمندر میں پھینک دیا۔ اب یہ دونوں پوری طرح قلعے کے محافظ سپاہی ہی نظر آتے تھے۔ روبی کو انہوں نے اپنے پیچھے چھپا لیا اور اس طرف بڑھے جہاں ان کے 200 کے قریب سپاہی قید تھے۔ اس بڑے زندان کے باہر تقریباً 20 کے قریب پہرے دار موجود تھے، جن میں اکثر ٹولیوں کی شکلوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اہوجا نے روبی کے کہنے پر ان کو پکارا۔ وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ روبی ایک اونچی جگہ پر کھڑی ان لوگوں پر اپنا اثر ڈالنے کے لیے تیار تھی۔ ان پہرے داروں نے جب روبی کی طرف دیکھا تو وہ پل بھر میں ہی زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر کمبوجا ان کی طرف دوڑا اور پھر اسے اس سپاہی کو ڈھونڈنے میں دیر نہ لگی جس کے پاس چابیوں کا گچھا تھا۔ کمبوجا نے چابیوں کا گچھا نکالا اور زندان کا دروازہ کھول دیا، اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پہرے داروں کو اٹھا کر زندان میں لے جائیں اور 20 آدمی ان کے لباس اور ہتھیار اتار کر خود پہن لیں۔ بس پھر کیا تھا، کمبوجا کا حکم پاتے ہی ان کے ساتھی تیزی سے باہر نکلے اور پہرے دار سپاہیوں کو اٹھا کر اندر لے گئے۔ کمبوجا نے حکم دیا کہ جو لوگ پہرے دار سپاہیوں کے لباس پہن چکے ہیں اور ہتھیار سنبھال لیے ہیں وہ آگے آگے چلیں اور باقی لوگ ان کے پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ اس طرح اہوجا اور کمبوجا نے قلعے کے اندر موجود تمام پہرے داروں کو، جن کی تعداد 300 کے قریب ہوگی، بے بس کر کے زندان میں ڈلوا دیا، اور اس کے بعد یہ لوگ منصوبہ بنانے لگے۔ کمبوجا، میرا خیال ہے اگر ہم چاہیں تو نہ صرف اپنے 2 جہاز بلکہ ان لوگوں کے بیڑے کے 20 جہاز بھی لے کر جا سکتے ہیں، اہوجا نے خیال ظاہر کیا۔ خیال تو تمہارا بہت اچھا ہے،
لیکن کام ذرا یہ مشکل ہے، کمبوجا نے جواب دیا۔ آہوجا، میں جانتا ہوں پہاڑوں کے درمیان گھری ہوئی یہ بندرگاہ ایسی ہے جہاں سے جہازوں کو لے کر بھاگنا مشکل ہے، لیکن اگر ہم لوگ منصوبہ بنا کر عمل کریں تو پھر کوئی مشکل بھی نہیں۔ میں جانتا ہوں اس بندرگاہ سے نکلنے کا راستہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے، وہاں بڑی بڑی منجنیقیں نصب ہیں، لیکن جس طرح ہم نے قلعے کے پہرے داروں کو بے بس کر دیا ہے، اسی طرح ان لوگوں پر بھی قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب ہمارے سارے سپاہیوں کے لباس اور ہتھیار انہی لوگوں کے ہیں۔ تم اگر چند سپاہی لے کر اس پہاڑی پر پہنچ جاؤ اور کسی طرح ان لوگوں پر قابو پالو تو میں باقی لوگوں کی مدد سے بندرگاہ پر کھڑے ہوئے 20 جہازوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا خیال ہے جہازوں پر زیادہ پہرے دار نہیں ہوں گے اور اکثر سپاہی قلعے کے پیچھے چھاؤنی میں یا اپنی اپنی بیرکوں میں پڑے سو رہے ہوں گے، آہوجا نے کہا۔ اس کا مشورہ کمبوجا اور روبی کو بہت پسند آیا اور کمبوجا بولا، آہوجا، ہمیں جو کچھ کرنا ہے اس پر جلد سے جلد عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو اس دونوں کے محافظوں کو خبر ہو جائے، وہ بھی تعداد میں 250-300 سے کم نہیں ہوں گے، پھر انہیں اطلاع ہوتے ہی چھاؤنی سے ہزاروں سپاہی آ جائیں گے اور ہمارے لیے بچ کر نکلنا ناممکن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تم روبی کو ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری بہت مدد کر سکتی ہے۔ میں جہازوں کی طرف جاتا ہوں، جب تم ان لوگوں پر قابو پالو تو پہاڑی پر کوئی چیز جلا کر روشنی کر دینا، ہم لوگ جہازوں کو لے کر آ جائیں گے۔ اس وقت ہوا بھی خاصی تیز ہے، ہم برق رفتاری سے جہازوں کو لے کر نکل جائیں گے اور تمہیں وہاں سے ساتھ لے لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے آہوجا تقریباً 150 سپاہیوں کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ 50 سپاہیوں کو ساتھ لے کر کمبوجا اور روبی بھی اس پہاڑی کی طرف چل دیے۔ ان لوگوں نے قلعے کے محافظوں کے گھوڑے حاصل کر لیے تھے اور تیزی سے جا رہے تھے۔ آہوجا نے اپنے سپاہیوں کو 20-20 کی ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک ٹولی کا ایک امیر بنا دیا تاکہ دوسرے سپاہی اس شخص کے کہنے پر عمل کریں۔ ان لوگوں نے چھپ کر ہر جہاز پر چڑھنا تھا۔ یہ 20 ٹولیاں تھیں جنہیں وہاں پر موجود پہرے داروں کو زیر کر کے جہازوں پر قبضہ کرنا تھا۔ ان میں زیادہ تر ملاح ہی تھے جنہیں جہاز چلانے کا خاصا تجربہ تھا۔ ان میں اکثریت بیڑے کے سپاہیوں کی تھی اور پھر سب لوگ اپنے اپنے امیر کے ساتھ منتخب جہاز کی طرف بڑھے۔ آہوجا بھی اپنے ساتھیوں سمیت ایک جہاز کی طرف لپکا۔ دوسرے جہازوں کی سیڑھیاں اٹھا لی گئی تھیں، اس لیے آہوجا نے تلوار منہ میں پکڑی اور ایک رسے کی مدد سے جہاز پر چڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی چڑھنے لگے۔ اوپر پہنچ کر آہوجا نے دیکھا تھوڑے ہی فاصلے پر دو محافظ کھڑے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ انہیں آہوجا کے جہاز پر چڑھنے کی خبر تک نہ ہوئی۔ آہوجا نے اشارے سے ساتھیوں کو رک جانے کا اشارہ کیا اور خود پہاڑی چیتے کی طرح آہستہ آہستہ ان دونوں کی طرف بڑھا۔ ان دونوں کے منہ چونکہ دوسری طرف تھے اس لیے وہ لوگ اسے نہ دیکھ سکے، اور آہوجا نے پیچھے سے جا کر ان دونوں کی گردنوں کو اپنے فولادی بازوؤں میں جکڑ لیا کہ ان کے منہ سے کوئی آواز تک نہ نکل سکی اور وہ دونوں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح فرش پر آ گرے۔ یہ دیکھ کر آہوجا نے اپنے ساتھیوں کو اوپر آنے کا اشارہ کیا، جو بڑی پھرتی سے جہاز پر چڑھ آئے۔ اب یہ لوگ دبے قدموں جہاز پر محافظوں کو تلاش کرنے لگے، لیکن عرصے پر انہیں کوئی نظر نہ آیا تو یہ لوگ جہاز کے نچلے حصے کی طرف بڑھے، جہاں کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جہاز کے نچلے حصے میں صرف 5 سپاہی بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے، اور پھر یہ لوگ اپنی تلواریں سونت کر ان پر کسی بلا کی طرح ٹوٹ پڑے۔ مقابلہ تو درکنار وہ لوگ اتنے دہشت زدہ ہوئے کہ خاموشی سے موت کی نیند سو گئے۔ آہوجا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ پورا جہاز چھان ماریں کہ کہیں کوئی دشمن چھپا ہوا نہ ہو۔ پھر جب اس کے ساتھیوں نے اچھی طرح جہاز کا ایک ایک کونا دیکھ ڈالا تو واپس جا کر آہوجا کو مطلع کیا کہ کوئی دشمن نہیں ہے، تو آہوجا جہاز کے اوپر کے حصے پر آ گیا اور اس نے دوسرے جہازوں پر نظر دوڑائی۔ اس مہم میں اس کے سارے سپاہی کامیاب ہو چکے تھے اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر اپنی کامیابی کا اظہار کر رہے تھے۔ اب آہوجا نے اس پہاڑی کی طرف دیکھا جہاں توپ خانہ تھا، اور کمبوجا توپ خانے کو تباہ کرنے گیا تھا، لیکن اس طرف سے کوئی سگنل موصول نہ ہوا، یہاں تک کہ کافی دیر گزر گئی اور آہوجا کو سخت پریشانی ہوئی۔ وہ حیران تھا کہ کمبوجا نے آنکھ روشن کر کے ابھی تک سگنل کیوں نہیں دیا، کیا وہ اپنی مہم میں ناکام ہو گئے ہیں؟ اس بھیانک تصور سے وہ کانپ گیا اور پھر اس نے خود وہاں جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ اپنے ساتھ لے کر جانے والے سپاہیوں کا چناؤ ہی کر رہا تھا کہ اس کے ایک ساتھی نے خوش ہوتے ہوئے پہاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ روشنی کا سگنل تھا۔ یہ دیکھ کر آہوجا کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گیا۔ اب اس نے اپنے ساتھیوں کو جہازوں کے لنگر اٹھانے کا حکم دیا اور پھر جہاز آہستہ آہستہ اس درے کی طرف بڑھنے لگے۔ جہازوں کی حرکت دیکھ کر محل کے محافظ حیران رہ گئے اور پھر وہ تیزی سے نیچے اترے اور اپنے امیر کو اس بات کی اطلاع دی۔
وہ بھی دوڑا دوڑا مینار پر چڑھا اور اس نے بھی جب جہازوں کو بندرگاہ سے نکلتے دیکھا تو اس میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اپنے بادشاہ کو اس وقت نیند سے اٹھاتا۔ وہ دوڑا دوڑا پولوس کے پاس گیا جو ان جہازوں کا امیر تھا اور یہ بیڑا اسی کی ماتحتی میں تھا۔ اس اطلاع کو پاتے ہی پولوس سخت خوفزدہ ہوا اور وہ دوڑا دوڑا ستونو بادشاہ کی خوابگاہ میں جا پہنچا۔ حالانکہ وہاں مسلح کنیزوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ بادشاہ کی مسحری کے قریب پہنچ کر پکارا، آلی جا اٹھیے، دیکھیے کیا غضب ہو گیا ہے۔ بادشاہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور دہشت زدہ نظروں سے پولوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پولوس تجھے کیا ہوا جو اس طرح میری خوابگاہ میں بغیر اجازت کے چلا آیا ہے؟ تیرے سر پر کوئی جن بھوت اتر آیا ہے کیا؟ نہیں آلی جا، یہ بات نہیں، ہمارے جہازوں پر دشمنوں نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ انہیں لیے جا رہے ہیں، پولوس نے بتایا۔ یہ کیا احمقوں کی سی بات کر رہے ہو؟ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا کوئی بحری بیڑا یہاں آ گیا ہے؟ ستونو نے پوچھا۔ بادشاہ سلامت یہ بات بھی نظر نہیں آتی۔ اگر ایسا ہوتا تو درے پر منجنیکی خاموش نہ رہتی اور آنے والے جہازوں پر گولے برساتی۔ پولوس کی یہ بات سن کر ستونو محل سے قلعے کے اس حصے کی طرف دوڑا جہاں کمبوجا اور روبی قید تھے۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا گیا اسے اپنا کوئی محافظ نظر نہ آیا۔ پولوس اور بادشاہ کے باڈی گارڈ کے سپاہی بھی اس بات پر حیران تھے۔ پھر جس وقت بادشاہ اس حوالات پر پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ حوالات کے دروازے کھلے تھے اور کمبوجا روبی سمیت غائب تھا۔ اس کے بعد وہ دوسرے قیدیوں کی طرف دوڑا گیا تو وہاں بھی وہی منظر تھا جو اس نے دیکھا۔ یہ دیکھ کر اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ پولوس دیکھتے کیا ہو، چھاؤنی کی طرف جاؤ اور سپہ سالار کو میرا حکم سناؤ کہ وہ فوراً ہی خاصی تعداد میں فوج لے کر درے کی طرف جائے اور دشمنوں سے جہازوں کو واپس حاصل کرے اور انہیں گرفتار کر کے سخت ترین سزا دے۔ ستونو دھاڑا۔ پولوس بادشاہ کے حکم سے چھاؤنی کی طرف دوڑا ہوا آیا تو صحیح، لیکن وہ جانتا تھا کہ اب کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس کا خیال صحیح تھا۔ جب تک سپہ سالار فوج تیار کر کے درے تک پہنچا، جہاز درے کو پار کر کے سمندر میں داخل ہو چکے تھے اور سپہ سالار انہیں جاتے ہوئے حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہ گیا۔ آخری جہاز پر آہوجا سوار تھا۔ اس نے درے کے قریب پہنچتے ہی جہاز پر سے ایک کشتی پانی میں اتار دی تھی اور دو ملاح کمبوجا اور روبی کو لینے کے لیے کنارے پر جا پہنچے تھے، جن پر سوار ہو کر کمبوجا اور روبی جہاز پر آ گئے تھے۔ اسے دیکھتے ہی آہوجا بولا، کمبوجا میرے دوست، کیا بات تھی جو تم نے سگنل دینے میں بہت دیر لگا دی؟ آہوجا، جب ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس پہاڑی کی طرف جا رہے تھے تو وہاں کے سپاہی چکنے ہو گئے تھے۔ اگر ہم نے یہاں کے سپاہیوں کی وردیاں نہ پہنی ہوتیں تو وہ ہمیں قریب بھی نہ پھٹکنے دیتے اور دور ہی سے تیر برسا کر ہمیں ہلاک کر دیتے۔ آخر بڑی مشکل سے میں نے امیر کو گفتگو کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور ایک بڑے پتھر کے پیچھے لے گیا، اور پھر تم جانتے ہی ہو ایک آدمی کی میرے سامنے کیا حیثیت ہے۔ میں نے اسے منہ میں سے آواز بھی نہیں نکلنے دی اور اس کا گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ پھر اس کا بحروب بھر کر جب میں پہاڑی پر پہنچا تو وہاں موجود سپاہی یہی سمجھے کہ میں ان کا امیر ہوں اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو لا رہا ہوں، اور پھر اوپر پہاڑی پر پہنچتے ہی میرے ساتھیوں نے وہاں کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا۔ رات ہونے کی وجہ سے وہاں زیادہ سپاہی نہ تھے، پھر بھی وہ ہم سے تعداد میں زیادہ تھے۔ آخر بڑی مشکل سے ہم نے ان کو جہنم رسید کیا اور پھر منجنیکوں کو پہاڑ پر سے لڑکھا کر سمندر میں پھینک دیا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے آگ جلائی اور تمہیں اپنی کامیابی کا سگنل دیا، کمبوجا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد تمام جہازوں کے بعد باندھ پوری طرح کھول دیے گئے اور جہاز تیزی سے کھلے سمندر کی طرف بڑھنے لگے۔ روبی کو گئے ہوئے کئی دن بیت گئے تھے۔ گو بوڑھے تاموس نے ذہنی رابطہ قائم کر کے روبی کی حیریت معلوم کر لی تھی، لیکن پھر بھی کئی روز ہو گئے تھے اس کو دیکھے ہوئے۔ وہ صبح سویرے اٹھا تو روبی کے بارے میں سوچنے لگا۔ آج تک کبھی بھی وہ اس سے اتنا عرصہ جدا نہیں ہوئی تھی۔ دوسرے کاموں سے فارغ ہو کر وہ سمندر کے کنارے جا بیٹھا جہاں آسمان پر بادلوں میں ہلکی سی سرخی پھیلنے لگی تھی، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد سورج سمندر میں سے ابھرنے لگا اور پھر وہ پوری طرح نکل کر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا تھا۔ بوڑھا تاموس اب بھی خیالوں میں گم دور نظریں لگائے ہوئے تھا کہ اچانک دور بہت دور اسے کسی جہاز کا مستول نظر آیا جو آہستہ آہستہ نمایاں ہوتے ہوئے جہاز کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کے یکے بعد دیگرے جہاز نمایاں ہوتے گئے جنہیں دیکھ کر بوڑھا تاموس اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کچھ خوفزدہ ہوا کہ کہیں اس کے دشمنوں کو اس کے ٹھکانے کا علم تو نہیں ہو گیا، لیکن پھر یہ خیال آتے ہی کہ ایک آدمی کو پکڑنے کے لیے وہ اتنے جہازوں پر نہ آتے، اسے اطمینان ہو گیا، لیکن اب بھی اس کی نظریں سب سے آگے والے جہاز پر مرکوز تھیں۔ اسے خبر نہ تھی کہ روبی جہاز کے عرصے پر کھڑی ہوئی اسی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اسے تو اس وقت پتہ چلا جب روبی نے اپنی دماغی لہروں کو اس کی طرف بھیجا۔ بابا بابا تم کہاں ہو بابا؟ باریک سی لہریں اس کے دماغ سے ٹکرائیں تو وہ چونک پڑا۔ اسے یہ معلوم ہو گیا کہ سامنے آنے والے جہازوں میں سے کسی ایک جہاز پر روبی موجود ہے۔
جس نے اس کی طرف پیغام بھیجا ہے، اور پھر اس نے بھی اپنی ذہنی قوت کو یکجا کر کے جواب دیا، روبی، روبی۔ جس وقت یہ لہریں روبی کے ذہن کے ساتھ ٹکرائیں تو وہ بولی، بابا میں ایک جہاز پر ہوں، کیا ہمارے جہازوں کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاں بیٹی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن تم تو ناک بھون گئی تھی، اس جہاز پر کیسے؟ بابا وہاں میں ایک مصیبت میں پھنس گئی تھی کہ ایک نوجوان نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر میری جان بچائی۔ یہ بہت اچھا نوجوان ہے بابا، اس کا نام آہوجا ہے۔ جب تم اس سے ملو گے تو خوش ہو جاؤ گے بابا، وہ بھی آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہے۔ بوڑھے تاموس نے آہوجا کا نام سنا تو ایسے لگا جیسے یہ نام اس نے خواب میں سنا ہو، لیکن وہ چونک پڑا اور بولا، روبی ابھی تم نے اس نوجوان کا نام آہوجا ہی بتایا ہے نا؟ روبی نے فوراً جواب دیا، ہاں بابا میں نے یہی نام بتایا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ تاموس خوشی کے مارے اچھل پڑا۔ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ اس نے روبی سے ذہنی رابطہ منقطع کر دیا ہے۔ وہ پھولا نہیں سما رہا تھا کہ روبی کی آواز اس کے ذہن سے ٹکرا ٹکرا کر لوٹ جاتی، کیونکہ بوڑھا تاموس پاگلوں کی طرح اچھلنے کودنے لگا تھا، جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کسی خوبصورت کھلونے کو پا کر خوش ہوتا ہے، اور پھر روبی نے بھی کوشش نہ کی اور اس نے ذہن کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام جہاز ساحل سے خاصی دور گہرے پانی میں لنگر انداز ہو گئے، کیونکہ آگے آنے سے اس بات کا خطرہ تھا کہ کوئی جہاز خشکی پر نہ چڑھ جائے۔ پھر چند کشتیاں ساحل کی طرف بڑھنے لگیں۔ ان کشتیوں میں روبی، آہوجا اور چند دوسرے سپاہی تھے، اور پھر جس وقت یہ کشتیاں کنارے سے لگیں تو سب سے پہلے روبی کشتی سے اتری اور دوڑتی ہوئی اپنے بابا کی طرف بڑھی، جو کچھ فاصلے پر کھڑا بڑی محویت سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ بوڑھے تاموس نے روبی کو پیار کیا اور جذباتی لہجے میں بولا، بیٹی آہوجا کون ہے؟ یہ رہا، روبی نے آہوجا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر بوڑھا تاموس جوشیلے انداز میں آہوجا کی طرف بڑھا اور دوڑتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا اور بولا، خوش آمدید نوجوان، تمہارا یہاں آنا میرے لیے مبارک ہو۔ میں تو برسوں سے تمہاری راہ دیکھ دیکھ کر تھک گیا تھا۔ ارے آپ کو میرے یہاں آنے کا برسوں کیسے علم ہو گیا؟ آہوجا نے حیرت سے پوچھا۔ بیٹے ابھی تم ان باتوں کو نہیں سمجھ پاؤ گے، بس اتنا سمجھ لو روبی کا بابا تم سے جھوٹ نہیں بول رہا، بوڑھے تاموس نے کہا۔ تاموس کی بات کا آہوجا کو یقین ہو گیا، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اگر روبی پراسرار قوتوں کی مالک ہو سکتی ہے تو پھر اس کے بابا کے لیے ایسی باتوں کا علم ہو جانا کون سی بڑی بات ہے۔ بوڑھے تاموس نے اپنے ان مہمانوں کی بڑی خاطر تواضع کی، انہیں پینے کے لیے دودھ اور کھانے کے لیے پنیر دیا۔ آج پہلی بار اس خوشی میں اس نے 2 بکرے بھی ذبح کیے اور ان کا گوشت بھون کر اپنے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ روبی اپنے ساتھیوں سے ملنے کے لیے سخت بے چین تھی۔ جمی بھی جنگل میں گیا ہوا تھا اور پھر کھانے کے بعد اس نے اپنے مہمانوں کی بھی پرواہ نہیں کی اور جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ آہوجا اسے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ بوڑھے تاموس نے اس کے چہرے پر یہ حیرت دیکھی تو بولا، آہوجا، دراصل یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے۔ روبی کے وہاں بہت سے دوست ہیں، یوں سمجھ لو وہ اس جنگل کی رانی ہے۔ اس کا حکم ہر جانور مانتا ہے، اسے اپنے ساتھیوں سے ملے ہوئے کئی روز ہو چکے ہیں، اس لیے وہ انہیں ملنے کے لیے گئی ہے۔ تاموس کی یہ بات سن کر آہوجا بھی اٹھ کر روبی کے پیچھے جانے لگا تو بوڑھے تاموس نے اسے روک دیا۔ بیٹے تم میرے پاس بیٹھو، میں نے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر آہوجا رک گیا اور بولا، بابا میں نے بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ تو پھر بیٹے پہلے تم اپنی بات کہہ لو، بوڑھے تاموس نے کہا۔ اس کی اس بات پر آہوجا کے چہرے پر شرم کی وجہ سے سرخی پھیل گئی اور پھر وہ جو کچھ کہنا چاہتا تھا نہ کہہ سکا۔ یہ دیکھ کر کمبوجا بولا، بابا یہ کیا کہے گا، اس نے جو کچھ کہنا ہے وہ آپ مجھ سے سن لیں۔ دراصل یہ آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ کمبوجا کی بات سن کر آہوجا کے چہرے پر فکر کے آثار پیدا ہو گئے کہ کہیں اسے جواب ہی نہ دے دیا جائے۔ یہ سن کر بوڑھا تاموس خوش ہو گیا اور بولا، یہی بات تو میں کہنے والا تھا کہ میں اپنی بیٹی روبی کا ہاتھ آہوجا کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس کی یہ بات سن کر آہوجا چونکتے ہوئے بولا، بابا میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹے جذباتی ہونے کی بات نہیں، تم نے ابھی یہ سنا ہی نہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ پہلے غور سے میری بات سنو اور پھر خوب سوچ سمجھ کر جواب دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے جو بات تم مان جاؤ تمہارے والدین نہ مانیں۔ تاموس نے سمجھاتے ہوئے کہا، بابا آپ میرے ماں باپ کو نہیں جانتے کہ انہیں مجھ سے کتنی محبت ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ میری کسی بات کو رد نہیں کر سکتے، آہوجا نے کہا۔ بیٹے ہو سکتا ہے اس بات کے لیے وہ کسی قیمت پر رضامند نہ ہوں، اس کے لیے تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا، ایک بہادر شخص کا وعدہ، سمجھے، بوڑھے تاموس نے کہا۔ ہاں بابا میں وعدہ کرتا ہوں، اب آپ وہ شرط بتائیں، آہوجا نے کہا۔ بیٹے شرط یہ ہے کہ جب تمہارے گھر پہلا بچہ ہو تو تمہیں مجھے دینا ہوگا، اس کی پرورش میں خود کروں گا، بوڑھے تاموس نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ اس کی یہ بات سن کر آہوجا اور کمبوجا سن ہو گئے، ان کے منہ سے کوئی بات نہ نکلی۔ اس صورتحال کو دیکھ کر تاموس بولا، بیٹے اب تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، میں امید کرتا ہوں ہاں تمہارے ماں باپ اس بات کے لیے رضامند نہ ہوں، تمہیں اپنا پہلا بچہ میرے حوالے کرنا ہوگا۔
بوڑھے تاموس نے کہا، بابا چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے لہٰذا آپ بے فکر ہو جائیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں روبی کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور اپنے وطن لے جا کر اس سے شادی کر لوں۔ اپنا پہلا بچہ بوڑھے تاموس کو دینے پر آہوجا راضی تو ہو گیا، پر کیا واقعی وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ کیا روبی بھی اس وعدے کو پورا کرنے پر راضی ہوگی؟ دیکھیے اس دلچسپ کہانی کا پارٹ 4 نیکسٹ فرائیڈے کو ہمارے یوٹیوب چینل سٹوری ٹائم پر۔ اب آپ جلدی سے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔